ایک چور اور ایک باغبان کی داستان میں سناتا ہوں آپ کو۔ جب ایک چور باغ میں گھس جاتا ہے، آم کے پیڑ پر چڑھ کر آم چوری کرنے لگتا ہے، اور اتفاق سے وہاں پر باغبان آ جاتا ہے فوراً۔ باغبان نے کہا، کیوں تم میری باغ میں گھس کر آم کھا رہے ہو، چوری کر رہے ہو؟ تو پھر چور نے کیا کہا، بے خبر، یہ باغ ہے ملک خدا، اور میں بندہ خدا کا، تجھ کو کیا؟ وہ کھلاتا ہے مجھے ورنہ بھلا، پتا بھی ہلتا ہے بے حکم خدا، وہ کھلاتا ہے مجھے کھاتا ہوں میں، حکم ہے اس کا بچا لاتا ہوں میں۔ جب یہ باتیں باغبان نے سنی تو باغبان نے دل میں کہا کہ میں اسی منطق میں ہی دوں گا جواب، اور جواب ایسا جو ہوگا لاجواب۔ باغبان نے کہا، آپ جیسا نیک بندہ میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا، آپ جیسا عارف باللہ، ارے ہاتھ چومنے کو دل کرتا ہے، آپ نیچے تو آئیں، میں آپ کی دستبوسی کر لوں۔ جب وہ چور اپنی تعریف میں پھول گیا اور نیچے آ گیا، پھر کیا ہوتا ہے اگلے ملاحظہ کریں۔ جب وہ نیچے آ گیا، اس کو پکڑ ایک رسی سے دیا اس کو جکڑ، ایک رسی سے دیا اس کو جکڑ، اور ہاتھ پاؤں باندھ کے ایک پیڑ میں، اور لگائے مکے ماری ٹھونکریں مارنے۔ جب اس کو ڈنڈے سے لگا، آخرش نادان یوں چلا اٹھا، کچھ تو اے ظالم خدا کی شرم کر، بے گناہ کو مارتا ہے اس قدر۔ تو پھر باغبان نے ہنس کے یہ اس سے کہا، اپنے دعوے کو دیا حضرت بھلا، پشتو پہلو جن پہ پڑتی ہے یہ مار، کس کے ہیں؟ بے شک ہے مل کے کردگار، وہ لگاتا ہے تجھے ورنہ بھلا، پتا بھی ہلتا ہے بے حکم خدا۔ کون ہوں میں جو نظر آتا ہوں میں، حکم ہے اس کا بجا لاتا ہوں میں۔ تو مجھ سے ظالم کہہ رہا ہے، ارے جن تیرے پہلوؤں پر، پشت پر جو مار پڑ رہی ہے، یہ بھی اسی کی ملک ہے، اور جن ہاتھوں سے مار پڑ رہی ہے یہ بھی اسی کی ملک ہے، اور اسی کے حکم سے میں مار رہا ہوں۔ پھر چور نے ہاتھ جوڑ لیے اور کہا، بھی معاف کر دے، واقعی میری غلطی ہو گئی تھی، اور ہاں بندہ جو بھی عمل کرتا ہے اس میں اس کا عمل دخل ہے، وہ مجبور نہیں ہے، اگر غلط کام کرے گا تو اس کا ذمہ دار وہ خود ہے۔ اس لیے اچھے کام کی نسبت ہمیں اللہ کی طرف کرنی چاہیے، اور برے کام کی نسبت اپنے نفس کی طرف یا شیطان کی طرف کرنا چاہیے۔